ایک ہر شخصیت کے کوئی نہ کوئی استاد ہوتے ہیں. کبھی آپ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب میرے استاد, کبھی آپ کہتے ہیں پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ میرے استاد. تو ایکچولی میں آپ شاگرد ہیں کن کے؟ دیکھیں میں ہر اس شخص کو اپنا استاد مانتا ہوں جس سے میں نے دین کا علم حاصل کیا ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. ڈاکٹر اسرار صاحب سے میری 2 گھنٹے کی ملاقات میں نے ان سے اتنا کچھ سمیٹا جو شاید 2 سال میں لوگ نہ سمیٹ سکتے ہوں. اس کا ثبوت یہ کہ آپ ہمارا پبلک سیشن کوئی دیکھ لیں, آپ ایک سیشن میں اتنا کچھ حاصل کرتے ہیں جو آپ نے پوری زندگی میں دین کا نالج نہیں حاصل کیا ہوتا. تو پھر جب میرے جیسا بندہ ڈاکٹر اسرار سے پوچھ رہا ہو تو وہ ان 2-2.5 گھنٹوں کے اندر کیا کچھ سمیٹ لے گا. مرزا جیلمی نے مختلف لوگوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیے ہیں, اور جتنے پوڈ کاسٹ کیے ہیں تقریباً ان پوڈ کاسٹ کے اندر مرزا نے اتنی لمبی لمبی کہانیاں سنائی ہیں کہ اگر ان کے اوپر پورے پوڈ کاسٹ کے اوپر تبصرہ کیا جائے تو بڑا لمبا وقت درکار ہے. ابھی مرزا جیلمی نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے ایک اینکر کے ساتھ, آصف جٹ صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے مرزا سے کچھ سوالات کی اور مرزا نے اتنی لمبی لمبی اس میں کہانیاں چھوڑی ہیں اور سنائی ہیں کہ یقین جانے کہ سن کے اور ان چیزوں کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے. اور اس میں بعض روایات اور بعض احادیث کے اوپر اپنی جہالت کا مرزا نے ثبوت بھی دیا ہے. اینکر صاحب نے مرزا سے سوال یہ کیا ہے کہ مرزا صاحب آپ کا استاذ کون ہے؟ تو مرزا صاحب نے اپنی علمی جو حالت ہے, اپنا علمی مقام ہے, اس کو بتانے کے لیے یہ کہا کہ میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں, کیونکہ 2 گھنٹے میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے ملاقات کی ہے اور 2 گھنٹوں کے اندر میں نے وہ کچھ ان سے سیکھا ہے کہ لوگ 2 سال کے اندر اتنا کچھ سیکھتے ہیں جتنا میں نے 2 گھنٹے کے اندر سیکھ لیا ہے. جبکہ مرزا کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ میں نے علم صرف فلاں استاد سے پڑھا ہے, علم نحو فلاں استاد سے پڑھی یا فلاں مدرسے سے پڑھا ہے, صرف نحو اصول حدیث, حدیث اسماء و رجال اور حدیث کا علم ہے, اصول حدیث ہے, اصول فقہ ہے, معانی بیان بدیع لغت حدیث, اور یہ ساری جو علوم و فنون ہیں جو دین کے علم کو سیکھنے کے لیے معاون ہیں, ان کو میں نے فلاں ادارے سے, فلاں مدرسے سے, فلاں استاد سے سیکھا ہے. یہ جواب ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ اس مسئلے میں مرزا جیلمی بالکل فیل ہے, اس نے کسی مدرسے سے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا, نہ اس کے پاس کوئی عربی کا بنیادی علم اس کے پاس ہے, اور نہ ہی جو دین کو سیکھنے کے لیے علوم ممد اور معاون ہوتے ہیں جو علوم عالیہ کے اندر آتے ہیں, وہ مرزا جیلمی بالکل کورا اور چٹا ننگا ان سے بالکل جاہل اور بے خبر ہے. اور اپنی صرف اس جو ہے وہ جہالت کو چھپانے کے لیے کہتے 2 گھنٹے میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے ملاقات کی ہے اور 2 گھنٹوں کے اندر وہ کچھ سیکھا ہے کہ جو 2 سالوں کے اندر سیکھا جاتا ہے. اور پھر ایک اور بھی چھوڑی, اور وہ یہ کہ ہمارے جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ ایک لیکچر جو ہے نا اس سے اتنا نالج اور علم حاصل ہوتا ہے کہ لوگوں نے ساری زندگی اتنا علم حاصل نہیں کیا ہوتا جو ہمارے ایک لیکچر سے حاصل ہو جاتا ہے. اور وہ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کی کلی کھولتا ہوں کہ وہ علم جو مرزا جیلمی لوگوں کو دیتا ہے وہ علم جو ہے وہ کیا ہے. اور پھر اپنے اس نے ایک اور بیان کے اندر علم تجوید کا تعارف کرواتے ہوئے اور اپنی تجوید کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے تجوید کے اوپر ایک لیکچر ریکارڈ کروایا, 1.5-2 گھنٹے کے اندر میں نے اتنی چیزیں اور اتنی تجوید سکھا دی ہے کہ جتنی 2 سال کے اندر سیکھی جاتی ہے, اتنی لمبی لمبی اس نے چھوڑی ہے. اور وہ کیا ہے کہ 2 یا 1.5 گھنٹے کے اندر کیا ہوتا ہے, 1.5-2 گھنٹے کے اندر بندہ کسی کو یہ جو نورانی قاعدہ ہے نا یہ پڑھا دے تو پڑھا دے اوپر سے دیکھ کے, ورنہ علم تجوید جو ہے وہ 2 یا 1.5 گھنٹے کے اندر حاصل نہیں ہو سکتا, بس چھوڑتا رہتا ہے. اور جو لوگ سننے والے ہیں وہ آگے سن کے جو ہے نا وہ محظوظ ہوتے رہتے ہیں. اب جو اس کے ایک لیکچر سے اتنا علم حاصل ہوتا ہے کہ جو لوگوں نے ساری زندگی حاصل نہیں کیا ہوتا وہ کیا ہے. اسی پوڈ کاسٹ کے اندر مرزا جیلمی نے ایک حدیث کے اوپر تبصرہ کیا کہ دیکھیں جی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے. اب یہ پوری بات سن لیں اور اس پر میں انشاءاللہ تبصرہ کروں گا. یہ ایک بات ہی مرزا کی جو ہے وہ علمی حیثیت سمجھنے کے لیے کافی ہے, کیونکہ مشت از خروار ہے, ڈیر میں سے ایک مٹھی بھر کے دکھا دینا کافی ہوتا ہے کہ اس ڈیر کی کیا حیثیت ہے اور کوالٹی کیا ہے. تو مرزا نے اس پوڈ کاسٹ کے اندر 73 فرقوں والی حدیث کے اوپر تبصرہ کیا, اور اس سے پہلے بھی مرزا 73 فرقوں والی حدیث کے اوپر بہت ساری خیانتیں کر چکا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ 73 فرقوں والی جو حدیث ہے یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تقریباً 12 یا درجن سے زائد صحابہ سے یہ حدیث کتب احادیث میں مروی ہے۔ محدثین اور ائمہ نے اس پر بڑی تحقیق فرمائی، سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، جامع ترمذی کے اندر اور حدیث کی درجنوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اب مرزا کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو بتایا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، تو پہلے پرانے بیان میں یہ کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ان 73 میں سے کسی کا حصہ بننا ہے، بلکہ صرف خبر دی ہے کہ 73 فرقے ہو جائیں گے۔ جیسے کہ یہ خبر دی ہے کہ قرب قیامت عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے ایسا لباس پہننا شروع کر دینا ہے۔ تو اسی طرح حدیث میں 73 فرقے ہو جائیں گے، یہ نہیں کہ تم نے 73 میں سے کسی کا حصہ بننا ہے، یا یہ ہے کہ تم نے 73 فرقے بنا لینے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ امت میں 73 فرقے بن جائیں گے تو اس وجہ سے فرقہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ فرقہ ہونا چاہیے، آپ نے تو ڈرایا ہے کہ 73 بن جائیں گے، تم نے نہیں بننا۔ جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم عورتوں کو ننگا لباس پہنائیں؟ یہ ڈرایا تھا، ٹھیک ہے۔ قرآن میں واضح ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کے فرقے بناؤ؟ یہ تو آپ نے پریڈکٹ کیا تھا، پروفیسی کے طور پہ فرقے بنیں گے، اور آپ فرمایا ایک گروہ حق پہ ہوگا، فرقہ نہیں، گروہ، جو نبی علیہ السلام صحابہ اور اہل بیت کا تھا۔ یہ بات تو درست ہے کہ تم نے فرقے نہیں بنانے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب فرقے بن جائیں گے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو خبر دی ہے کہ بنیں گے، تو تم نے اس وقت کیا کرنا ہے، اس کی رہنمائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی احادیث کے اندر دی ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث کی تخریج اور تھوڑی سی میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جن میں سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف بن مالک، عبداللہ بن عمر، سعد بن ابی وقاص، عمر بن عوف المزنی، ابو امامہ الباہلی، انس بن مالک، سیدنا ابو ہریرہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ تقریباً جلیل القدر بڑے بڑے عظیم صحابہ ہیں، انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور درجن سے زائد صحابہ نے اس حدیث کو بیان کیا، اور یہ حدیث جو ہے وہ اس کی بعض سندیں صحیح، بعض حسن اور بعض اس کی سندیں ضعیف بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ حدیث جو ہے وہ اپنے مجموعی طور کے ساتھ بالکل بالاتفاق صحیح حدیث ہے، اور بڑے بڑے ائمہ محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اب وہ حدیث کیا ہے، میں اس کا ایک جو طریق ہے سنن ابی داؤد والا 4597 4597 آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، خبردار تم سے پہلی جو ملتیں تھیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئیں، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، اور الفاظ سنیے، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ، اور بے شک میری یہ امت، میری یہ ملت، سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تفترق، افترق یفترق، افتراق کا معنی بٹ جانا، الگ الگ ہو جانا، حصے ہو جانا، تقسیم ہو جانا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اب ان 73 فرقوں میں سے پہلے سے لے کر آخری 73 تک، ان 73 فرقوں میں سے 72 فی النار، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک جنت میں جائے گا۔ وواحدۃ فی الجنہ، یہ واحدہ، یہ کیا واحدہ، یہ ایک کیا ہے، وہ فرقہ، 73 میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وواحدۃ فی الجنہ، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ تو فرمایا ہی الجماعت، وہی جماعت ہوگی، وہی جماعت ہوگی مسلمانوں کی جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور وہی جماعت ہوگی۔ یہ حدیث کے اندر باقاعدہ الفاظ موجود ہیں، واحدہ کا جو صفت ہے یہ فرقہ کی صفت ہے، فرقہ تم واحدہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ مرزا نے اس مقام پہ اتنی بڑی جہالت کا ثبوت دیا ہے کہ کہتا ہے جی کہ حدیث میں جو ہے نا کہ 73 میں سے ایک جنت میں جائے گی، تو یہ نہیں کہ وہ ایک فرقہ ہوگا، وہ گروہ ہوگا۔ اور آپ فرمایا ایک گروہ حق پہ ہوگا، فرقہ نہیں، گروہ۔
اسی لیے مرزا کو ہم کہتے ہیں کہ مرزا عربی سے بالکل ناواقف اور نابلد ہے. کہتا وہ گروہ ہوگا فرقہ نہیں ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گروہ کا لفظ ہے یہ حدیث کے اندر ہے. گروہ تو لفظ ہی اردو کا ہے, حدیث کے اندر لفظ کیا ہے؟ حدیث کے اندر فرقہ کا لفظ ہے, اور اس کے میں آپ کے سامنے ترک پیش کر دیتا ہوں. حدیث کے اندر گروہ کا لفظ نہیں, کہتا نہیں وہ فرقہ نہیں ہوگا, وہ گروہ ہوگا. بھائی گروہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے, گروہ تو اردو کا لفظ ہے, اور گروہ ترجمہ ہے فرقے کا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں مرزا کے لیکچر سے جو علم حاصل ہوتا ہے, جو کہتا ہے جی کہ پوری زندگی لوگوں نے اتنا علم حاصل نہیں کیا ہوتا جو ہمارے ایک لیکچر سے. یہ جہالت حاصل ہوتی ہے مرزا جلمی کے لیکچر سے کہ یہ کہتا ہے جی وہ فرقے کا لفظ نہیں ہے, وہ تو گروہ کا, گروہ ہے کہ گروہ ہوگا, جبکہ حدیث کے اندر فرقہ کا لفظ بھی موجود ہے, اور گروہ ترجمہ بھی فرقے ہی کا ہے, کیونکہ گروہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے, گروہ اردو کا لفظ ہے. یہ امام حاکم کی المستدرک الصحیحین ہے, اس میں 452 نمبر 452 نمبر حدیث ہے. اس میں لفظ ہے کلھا ضالہ الا فرقۃ واحدہ, باقی سارے کے سارے گمراہ ہوں گے, ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جانے والا ہے. یہ المستدرک الصحیحین اور المعجم الاوسط ہے. امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی المتوفیٰ 360 ہجری, اس میں 7840 نمبر حدیث لے کے آئے. صحابہ نے پوچھا وما تلک الفرقہ, یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ تو فرمایا من کان علی ما انا علیہ اليوم اصحابی, جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. اور یہ المعجم الاوسط کے بعد المعجم الصغیر ہے امام طبرانی کی, اس میں حدیث نمبر 733 ہے. قالوا وما ہی تلک الفرقہ, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون ہوگا؟ قال ما انا علیہ اليوم اصحابی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. تو حدیث کے اندر تو فرقہ کا لفظ موجود ہے, اور وہ جو فرقہ ہے وہی مسلمانوں کی بڑی جماعت ہوگی. اور اس کی وضاحت جو ہے وہ جامع ترمذی کے اندر 2165 نمبر صحیح حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ خطبہ دیا, اور حدیث لمبی میں اس کا ایک حصہ جو مستدل ہے میرا وہ پڑھتا ہوں. علیکم بالجماع و ایاکم والفرقہ, تم پر جماعت کا ساتھ لازم ہے, ایاکم والفرقہ, اور فرقوں سے بچ کے رہنا. اب 73 فرقے ہوں گے, ان میں سے ایک فرقہ جنت میں باقی جہنم میں, اور وہ فرقہ جماعت ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرما دیا. اور 2165 نمبر جامع ترمذی کی حدیث ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا علیکم بالجماع, تم پر جماعت کا ساتھ لازم ہے, ایاکم والفرقہ, اور فرقوں سے بچ کے رہنا. اب سورہ آل عمران کی جو آیت ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اس آیت کا معنی بھی اور مفہوم بھی یہی ہے کہ تم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا ہے. حبل اللہ, اور حبل اللہ کی تفسیر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی, جو کہ امام ابن جریر طبری اپنی تفسیر طبری کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو حبل اللہ ہے یہ جماعت ہے مسلمانوں کی, یعنی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے, اور فرقوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. اور جامع ترمذی کی 2165 نمبر حدیث بھی ساتھ ملا لے, علیکم بالجماع, تم پر جماعت کا ساتھ لازم ہے, اور تم نے فرقوں سے بچ کے رہنا ہے. اس حدیث سے اور تفسیر سے اور ان تمام دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. جب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی تو ایک فرقہ وہ جو مسلمانوں کی جماعت ہوگی وہی جنت میں جائے گا, اور باقیوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے. حدیث کا بالکل واضح مفہوم ہے. اور جہاں تک بات رہ گی 73 میں سے تم نے کس کا حصہ بننا ہے, مرزا کہتا ہے یہ نہیں کہا گیا تم نے اس کا حصہ بننا ہے, جبکہ حضور نے کہا ہے. اگر یہ کہیں کہ حصہ نہیں بننا تو مطلب نہ تم نے جہنمیوں کا حصہ بننا ہے اور نہ تم نے جنتی کا حصہ بننا ہے, یہ مطلب نکلے گا, کیونکہ ایک جنتی باقی جہنمی. تو حصہ کس کا بننا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم نے حصہ مسلمانوں کے اس فرقے کا بننا ہے جو مسلمانوں کی جماعت ہوگی. تم نے جماعت کا ساتھ دینا ہے, تم نے جماعت کو لازم پکڑنا ہے. اور مرزا جلمی کہتا ہے کہ تم نے حصہ کسی کا نہیں بننا. تو یہ بحمد تعالیٰ حدیث کی صحیح جو ایکسپلینیشن ہے اور صحیح وضاحت ہے وہ احادیث کے ساتھ بحمد تعالیٰ بالکل واضح ہو جاتی ہے, اور مرزا کی جو جہالتیں اور خیانتیں ہیں وہ اس سے واضح ہو جاتی ہیں.